وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں بہت تفصیل کے ساتھ میت کو غسل دینے کے طریقے کے بارے میں سنت طریقہ کیا ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آج کے تھوڑے سے وقت میں میت کے کفن پہنانے سے متعلق گفتگو ہونا ہے. دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے مسائل کو دماغ میں بٹھائیے اور دور دور تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. معزز سامعین، گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ غسل سے آپ فارغ ہو گئے. اب اس کے آگے کی گفتگو ہونی ہے. غسل سے فراغت کے بعد ایک صاف ستھرا کپڑا لے کر کے میت کو، جسم کو پر جو پانی ہے اسے پوچھ دیا جائے تاکہ جو کفن پہنایا جائے تو کفن نم نہ ہونے پائے پانی سے. پوچھ دینے کے بعد اب کفن کے مسائل سے متعلق گفتگو آپ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں. کفن کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے کفن سنت، ایک ہے کفن کفایت، اور ایک ہے کفن ضرورت. کفن سنت مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں. یہ کفن سنت ہے. مرد کو 3 کپڑے دینا سنت ہے. ایک چادر جس کو لفافہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک تہبند جس کو عربی میں ازار کہتے ہیں، اور ایک قمیص جسے اپنی زبان میں کفنی کہا جاتا ہے. یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ مردوں کو یہ 3 کفن دینا سنت ہے. چادر، تہبند اور قمیص جسے کفنی کہہ لیجئے، یہ 3 کپڑے مردوں کے لیے سنت ہیں. عورتوں کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں. 3 تو یہی جو مردوں کے لیے ہیں. چوتھا ہے دوپٹہ، جس کو عربی میں خیمار کہتے ہیں.
5واں ہے سینہ بند۔ یہ عورتوں کے لیے 5 کپڑے سنت ہوئے، 3 وہی جو مردوں کے لیے ہیں، اس پر مزید 2 کپڑے، ایک دوپٹہ اور ایک سینہ بند۔ یہ 5 کپڑے عورتوں کے لیے سنت ہے۔ یہ ہے کفن سنت۔ بچہ اگر 1 دن کا بھی ہے اور زندہ پیدا ہوا ہے اور مر گیا ہے تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر بچہ ہے تو مردوں کے طرح اسے کفن دیا جائے، بچی ہے تو عورتوں کے طرح اسے کفن دیا جائے۔ اگرچہ آپ ایک کپڑے میں لپیٹ کر بھی جنازہ پڑھ کے نہلا کر خود دفن کر سکتے ہیں، مگر علماء کرام نے اور فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر بچہ ہے تو اسے اسی طرح کفن دیا جائے جیسے مردوں کو دیا جاتا ہے، اور بچی ہے تو اسے اسی طرح کفن دیا جائے جیسے عورتوں کو دیا جاتا ہے، یہی افضل ہے۔ یہ ہے کفن سنت۔ کفن کفایت کیا ہے؟ یعنی وہ کفن جو کافی ہے۔ مردوں کے لیے 2، عورتوں کے لیے 3۔ یہ ہے کفن کفایت۔ مردوں کے لیے 2 کپڑے، کفنی اور چادر، عورتوں کے لیے 3 کپڑے، وہی جو مردوں کے لیے تھے۔ اس کو کفن کفایت کہا جاتا ہے، یہ بھی دینا کافی ہے۔ کفن ضرورت، وقت پر جو میسر ہو جائے، اگر ایک کپڑا بھی میسر ہو گیا اس کے جسم کو چھپانے کے لیے، یہی کفن ضرورت ہے اور یہی کافی ہے۔ بڑے مشہور ایک صحابی رسول ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مخلص صحابی تھے، شکل و صورت میں یہ حضور سے بہت حد تک مشابہ تھے، بہت ملتے جلتے تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تو ساری دولت، ساری پراپرٹی مکہ میں چھوڑ کر صرف رضائے الہی کے لیے یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ جنگ احد کے موقع پر چونکہ یہ حضور سے شکل و صورت میں بہت مشابہ تھے، اس لیے جب ان کا یہ شہید ہو گئے جنگ احد میں تو لشکر میں ایک شور برپا ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے۔ شکل و صورت ملتی تھی بہت زیادہ۔ یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک صحابیہ تھی جن کے شوہر بھی شہید ہو گئے تھے، جن کا بھائی بھی شہید ہو گیا تھا، اور جن کا بیٹا بھی جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا۔ اس صحابیہ کو جب شوہر کے شہادت کی اطلاع ملی تو کہا اللہ کا شکر ہے کل میدان قیامت میں مجھے شہید کا بیوہ کہہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بھائی کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، پھر خبر پہنچی تو عرض کیا اللہ کا شکر ہے کل میدان قیامت میں شہید بھائی کا بہن کہہ کے مجھے اٹھایا جائے گا۔ بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کل میدان قیامت میں شہید کی ماں کہہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا۔ لیکن جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول میدان جنگ میں شہید ہو گئے، شہید ہوئے تھے مصعب بن عمیر، مگر شکل و صورت بہت ملتی تھی، جب یہ خبر پہنچی تو وہ دیوانی ہو گئیں، دوپٹے تک کا خیال نہیں رہا، اور مدینہ طیبہ سے دیوانی عورت کی طرح نکل چڑی پڑی میدان احد کی طرف کی جائے دیکھیں میرے نبی کیسے ہیں۔ باپ کے مرنے کا کوئی غم نہیں، شوہر کے مرنے کا کوئی غم نہیں، بیٹے کے مرنے کا کوئی غم نہیں، لیکن جب سرکار کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ عقل و حواس کھو بیٹھی۔ میدان
احد میں پہنچنے کے بعد دیوانی عورت کی طرح ہر ایک سے پوچھتی تھی بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرا بیٹا مر گیا کوئی غم نہیں، میرا بھائی مر گیا کوئی غم نہیں، میرا شوہر مر گیا کوئی غم نہیں، بتاؤ میرے نبی کہاں ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صحیح اور سلامت ہیں اور در احد میں آپ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیے، مولا اب مجھے نہ باپ کے مرنے کا غم ہے، نہ بیٹے کے مرنے کا غم ہے، نہ بھائی کے مرنے کا غم ہے، کیونکہ تیرا نبی سلامت ہے، تو وہ جو پیغام لے کر کے آیا ہے تیرے امت تک کے پہنچائے گا اور ضرور پہنچائے گا۔ تو مصعب جب شہید ہوئے تو سب کچھ تو اللہ کے راہ میں لٹا چکے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی بس۔ وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب اس کو سر پہ ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچا جاتا تھا تو حضور ان کا سر کھل جاتا تھا۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال کر کے بند کر دو، اسی کو کہا جاتا ہے کفن ضرورت، یعنی وقت پر جو مل جائے مسلمان کو اس میں کفن دے کر کے اسے قبر میں رکھ دیا جائے۔ اگر چھوٹی بھی ہے چادر تو سر کو بند کر دیا جائے چادر سے، اور پاؤں پر بڑے بڑے پتے، جیسے ہندوستان میں انجیر وغیرہ کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور پتوں سے ڈھانک دیا جائے۔ عرب شریف میں اذخر بڑی مشہور گھاس تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے سے ڈھک دو۔ تو یہ ہے کفن ضرورت۔ تو تین طرح کے کفن ہوئے، کفن سنت، کفن کفایت اور کفن ضرورت۔ اب کفن کا کون سا کپڑا کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ چادر قد سے اتنی بڑی ہو کہ سر کے طرف بھی باندھی جا سکے اور پاؤں کے طرف بھی باندھی جا سکے، چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ سر کے طرف بھی گرا لگا دیا جائے اور پاؤں کی طرف بھی گرا لگا دیا جائے، تاکہ کفن منتشر ہونے سے ہوا سے جسم کھلے نہ۔ تیمم کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ قد کے برابر، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ قد چھوٹا بڑا ہوتا ہے، جیسے میت ہو اسی کے قد کے حساب سے اس کے قد کے برابر تہبند کا کپڑا لیا جائے۔ تو چادر سر اور پاؤں سے اتنی بڑی کہ اسے باندھی جا سکے، اور تہبند اتنا بڑا جو اس کے سر کے قد سے لے کر کے پاؤں تک پہنچ جائے۔ کرتا دونوں طرف، یعنی پیچھے کی طرف بھی اور آگے کی طرف بھی کپڑا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ گھٹنے کے نیچے تک پہنچ جائے۔ جو گھٹنا ہوتا ہے، گھٹنا جیسے آپ کرتا پہنتے ہیں، تو اتنی بڑی ہو قمیص جو کفنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں مشترک ہے۔ اب عورتوں کے لیے تو مزید کپڑے چاہیے، ایک دوپٹہ اور ایک سینہ بند۔ دوپٹہ 1.5 گز کا، 1.5 گز ہو، 1.5 میٹر ہو، 1.5 گز کا دوپٹہ ہو۔ سینہ بند اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے کہ سینے سے لے کر کے ران تک پہنچ جائے۔ فقہاء نے ناف تک بھی لکھا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سینے سے لے کر کے ناف تک گھما کے باندھا جا سکے، یا سینے سے لے کر ران تک ہی افضل ہے کہ اسے میت کو لپیٹ کر کے باندھا جا سکے۔ سینے سے لے کر کے ران تک، یہ دماغ میں بٹھا لیں۔ اب آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا کہ چادر کتنی بڑی ہو، تیمم کتنی بڑی ہو، کفنی یعنی قمیص کتنی بڑی ہو، دوپٹہ کتنا بڑا ہو، اور سینہ بند سینے سے لے کر کے ران تک۔ معزز سامعین، یہ تو کفن کی تفصیل ہوئی۔ رنگ اور کلر کیا ہو،
زندگی میں جو رنگ پہننا جائز ہے اس رنگ میں کفن دینا بھی جائز ہے۔ ہاں افضل ہے سفید کپڑے میں کفن دینا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دو۔ تو جائز ہے ہر وہ رنگ جسے آپ زندگی میں پہنتے ہیں اور ایسی زندگی میں پہنتے ہیں، مگر بہتر ہے سفید رنگ دینا۔ کپڑا کیسا ہو؟ بہت معمولی کپڑا کفن میں نہ دیا جائے، نہ بہت اعلیٰ کپڑا کفن میں دیا جائے، متوسط قیمت کا کپڑا خریدا جائے۔ علماء نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ مرد کے لیے کفن کا ایسا کپڑا لیا جائے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کا وہ کپڑا پہن کر جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا، یعنی نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، بلکہ بیچ کا، کہ اگر آدمی اسے چاہے تو پہن کر جمعہ اور عید کی نماز جا کے ادا کر لے۔ یہ مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ ایسا کپڑا جسے پہن کر اگر وہ زندہ ہوتی تو اپنے میکے جا سکتی، اپنے میکے، ظاہر ہے میکے جانے کے لیے عورتیں اچھا کپڑا استعمال کرتی ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ نہ بہت ادنا ہو نہ بہت اعلیٰ ہو۔ مرد کا کفن ایسا ہو کہ جسے وہ پہن کر کے اگر زندہ ہوتا تو جمعہ عید کی نماز کے لیے جا سکتا تھا، اور عورت کے لیے ایسا کفن ہو جسے پہن کر کے اگر زندہ ہوتی تو میکے جا سکتی تھی۔ معزز سامعین، اچھا کپڑا اس لیے دیا جائے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مردے ایک دوسرے سے مرنے کے بعد ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اگر انہیں کفن اچھا دیا گیا ہے تو جب مردوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو اپنے کفن پر وہ فخر و مباحات کرتے ہیں، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اپنی تفصیل اگر سمجھ لی ہے کہ کفن کس طرح ہونا چاہیے، کون کپڑا کتنا ہونا چاہیے، تو اب کفن دینے کا پہنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیجیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ابھی یہ ٹریننگ لے رہے ہیں تاکہ جو پریشانی ہوتی ہے کسی کے مرنے کے بعد نہلانے و کفن دینے کی، مسلمانوں میں یہ کمی پوری ہو جائے۔ اس لیے میں بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ میری گفتگو بہت دور تک جائے گی اور ایسے لوگ تو پہنچے جن کو ٹریننگ دیا جا رہا ہے۔ سب سے نیچے مرد کو کفن دینا ہے تو سب سے نیچے آپ چادر بچھائیں گے۔ چادر بچھا دیا، جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ تہبند بچھائیں گے، ازار جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اب مردے کو لانا ہے اور کفنی پہلے پہنانا ہے، یعنی یہ تیسرا کپڑا جو ہوگا وہ کفنی ہوگا، کرتا ہوگا۔ تو نیچے چادر، اس کے اوپر تہبند، اس کے اوپر کفنی۔ کرتا پہنانے کے بعد، قمیص پہنانے کے بعد انسان کے جو اعضاء سجدے میں لگتے ہیں وہ 7 ہیں۔ سبھی جانتے ہیں، آپ اس پر تقریر بھی ہو چکی ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء اس کے زمین پہ لگتے ہیں سجدے میں۔ تو کافور جائے سجدہ، یعنی جو 7 اعضاء ہیں ان پر کافور مل دیا جائے۔ خوشبو ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، کافور پیشانی پر، ناک پر، دونوں ہاتھوں میں، دونوں گھٹنوں میں اور دونوں قدم میں، یہی ہے 7 اعضاء جو سجدے میں لگتے ہیں۔ اور کافور مل دینے کے بعد پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیوں سے لکھ دیجئے، سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگلیوں سے لکھ دیجئے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جب کفن دینے لگنا تو میرے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ وصیت کے مطابق ان کے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر کے لوگوں نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے اور میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا تو یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے عذاب قبر سے بچا لیا۔ تو پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے اور سینے پر کلمہ طیبہ لکھ دیا جائے۔ اب لپیٹیں گے کیسے؟ آپ بائیں طرف سے پہلے داہنے لائیں گے تہبند، دائنے سے بائیں نہیں لے جائیں گے۔ بائیں طرف کا جو تہبند ہے اسے آپ لائیں گے داہنے پہلے، پھر داہنے کا لے جائیں گے بائیں، یعنی داہنا حصہ جو ہے وہ اوپر رہے گا۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے؟ پہلے بائیں طرف کا لے کر کے داہنے جائیے اور پھر دائنے طرف کا لے کر کے بائیں آئیے، یعنی دائنا حصہ اوپر رہے۔ یہی حال تہبند کا بھی ہوگا اور یہی حال جو چادر ہوتی ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ بائیں سے پہلے دائیں لے جائیں گے، پھر دائیں کے بعد پھر بائیں لائیں گے۔ یہ تو مردوں کا کفن ہو گیا۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ تینوں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بس عورتوں کے لیے جو دوپٹہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اپنی جہالت سے عورتوں کو، جیسے عورتیں زندگی میں دوپٹہ اوڑھتی ہیں ایسے اڑھا دیتے ہیں مرنے کے بعد بھی، لیکن یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دوپٹے کو سر سے پہلے تو عورت کے سر کے بالوں کے 2 حصے کر لیا جائے اور اسے دائیں بائیں سینے پر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد جو دوپٹہ ہے وہ اس طرح اڑھائیں گے کہ اس کا آدھا حصہ پیچھے نصف پشت چلا جائے گا اور آدھا حصہ اس کے چہرے سے ہوتا ہوا نقاب کی طرح، ویسے نقاب ڈالتے ہیں آپ، نقاب کی طرح وہ ناف تک آ جائے گا۔ اس طرح دوپٹہ اڑھایا جائے، یہی طریقہ ہے عورتوں کا کفن لینے کا۔ پہلے کفنی پہنایا آپ نے عورت کو، اس کے بعد آپ نے دوپٹہ پہنایا، نقاب کی طرح ڈال دیا، پھر بائیں طرف سے دائیں طرف تہبند لے گئے، پھر دائیں سے بائیں لائے، پھر بائیں سے دائیں چادر لے گئے، پھر چادر دائیں سے بائیں لائے، 4 کپڑے ہو گئے۔ اور جو 5واں کپڑا ہوتا ہے وہ چادر کے نیچے اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ یہ سب سے اوپر رہے، اس لیے اس کو چادر کے اوپر، یعنی سب سے نیچے اسی کو بچھا دیا جائے، یا تو بچھا دیا جائے یا جب آپ یہ کفن پہنا لیں تو نیچے سے اس کو گھسکا کر کے اس طرح ڈال دیا جائے۔ یہ وہاں بھی بائیں سے دائیں طرف اور پھر دائیں سے بائیں طرف اس کو لے جایا جائے۔ اس طرح عورتوں کو کفن پہنایا جائے اور اس طرح مردوں کو کفن پہنایا جائے۔ آپ نے کفن کی تفصیل بھی سمجھ لی، کفن کے اقسام بھی سمجھ لیے، کفن پہنانے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھ لیا، مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ۔ اب عورت میت کو لے کر کے اب قبرستان کی طرف چلنا ہے، تو جیسے نہلانا فرض کفایہ تھا، جیسے کفن دینا فرض کفایہ تھا، ایسے ہی میت کو قبرستان تک پہنچانا بھی فرض کفایہ ہے۔ انشاءاللہ اب اس موضوع پر آگے گفتگو آئندہ جمعے کی ہوگی، کیسے لے کے جانا ہے، لے کے جانے کی فضیلت کیا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، تدفین کیسے کی جائے گی۔ 5 میں باقی رہ گئے ہیں، جن حضرات کے سنتیں باقی ہیں ادا فرما لیں۔